وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو تلاوت فرمایا فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں، جو سورہ ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو اللہ نے وہاں پر نقل فرمایا کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ میرے پروردگار کہ یہ لوگ یعنی یہ بت لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیے، فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری اتباع کی وہ مجھ میں سے ہے، اور ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی بے شک آپ معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ وقال عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اگر آپ ان کو سزا دیں تو بے شک وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دے بے شک آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ فرفع یدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھائے، فقال، اور دعا مانگنے لگے، کہنے لگے اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما، میری امت کی مغفرت فرما، وبکا، اور رو دیے۔ فقال اللہ تعالی، بس اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا جبرائیل اذهب الى محمد، اے جبرائیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو میرے بھائی یہ حدیث دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی امت کے سلسلے میں اللہ کے پاس سفارش، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بنائے گئے اور آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے گئے تو آپ کی قوم کا اکثر حصہ بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی بت ہیں، اے میرے پروردگار یہی بت ہیں جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ ہاں البتہ فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری اتباع کی یعنی اللہ پر ایمان لے آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور اللہ پر جیسا عقیدہ رکھنا چاہیے تھا ویسے عقیدہ رکھا، اور نبی پر جیسا عقیدہ رکھنا چاہیے تھا ویسا عقیدہ رکھا، مکمل طور پر مومن بن کے زندگی گزارا، تو سمجھو کہ وہ میرا فرما بردار آدمی ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو اسے معاف بھی کر سکتے ہیں، چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جس نے میری نافرمانی کی تو سمجھو کہ آپ بے شک معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے سلسلے میں فرمائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وقال عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تعذبهم فانهم عبادک، اپنی امت کے سلسلے میں کہ اللہ اگر آپ ان بندوں کو سزا دیں اس لیے کہ وہ آپ کے بندے ہیں، آپ کے بندوں کو جو چاہے آپ کر سکتے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر آپ ان کو معاف فرما دیں، آپ غالب ہیں، بڑے حکمت والے ہیں، آپ اتنے بڑے حکمت والے ہیں، آپ کو معلوم ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، آپ غالب ہیں۔ اگر آپ کسی بندے کو سزا بھی دے کوئی مائی کا لال پوچھنے کا حق نہیں رکھتا آپ کو۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے سلسلے میں فرما دیا اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ غالب حکمت والے ہیں، اگر آپ ان کو سزا دیں تو سمجھو کہ یہ آپ کے بندے ہیں۔ تو یہ دونوں نبیوں کی سفارشات کو پڑھنے کے بعد حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہاتھ اٹھا دیے، اپنی امت کو یاد کر لیے
کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی امت کے سلسلے میں اس طرح فرما رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امت کے سلسلے میں اس طرح فرما رہے ہیں، تو اس وقت ہاتھ اٹھا کر اپنی امت کو یاد کر کے یا اللہم امتی امتی وبکا، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے، میری امت پر رحم فرما، اور آپ رو دیے۔ کس امت کے لیے؟ ہم جیسے نالائق اور ہم جیسے گنہگار امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو میرے بھائیو، فقال اللہ تعالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آنا ہی تھا، اللہ نے فرما دیا جبرائیل دیکھو میرا حبیب رو رہے ہیں، اذهب الى محمد، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وربک اعلم، اور آپ کا رب جانتا ہے کہ کیوں رو رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی کیوں بھیج رہے ہیں؟ تاکہ آپ کی عزت افزائی کرنے کے لیے، آپ کی دل جوئی کے لیے، اس لیے بھیج رہے ہیں، جاؤ فصل ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو، ما یبکیہ، کس چیز نے آپ کو رلایا، کس بنیاد پر آپ رو رہے ہیں؟ فأتاہ جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فسألہ، پوچھے پیغمبر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فأخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت جبرائیل کو خبر دیے، جو کچھ کے کہنا تھا کہہ دیے، کہ میری امت کے سلسلے میں میں رو دیا کہ میری امت کا کیا حال ہوگا کل قیامت کے دن، پتہ نہیں میری امت کو بخشا جائے گا یا عذاب دیا جائے گا، اس لیے میری امت کا خیال آ گیا، اس لیے میں رو دیا۔ فقال اللہ علی جبرائیل، حضرت جبرائیل گئے اور اللہ کو عرض کر دیے کہ اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اذهب الى محمد، جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، رواہ مسلم، جاؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ میں ضرور آپ کی امت کے سلسلے میں آپ کو راضی اور خوش کر دوں گا، اور آپ کو غم زدہ ہونے نہیں دوں گا۔ تو میرے بھائیو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امتی امتی، امت تو بن کر دکھانا نا، زبان سے تو مسلمان کہتا ہے، عقیدے غیروں کے عقیدے، یہودوں کے عقیدے، نصارہ کے عقیدے، پھر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اس لیے کم از کم آدمی شرک سے بچ جائے، اس کے عقیدے اچھے رہے، اگرچہ کہ گناہ کیا تو کل قیامت کے دن بخشا جائے گا ضرور انشاءاللہ۔ عقیدہ صحیح نہ رہا، انہیں کتنا چلا لیا تو بھی بیکار ہے۔ امت کو یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے ایک آدمی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کو چن کر لے جا کر جنت پہ پہنچائیں گے، ایک آدمی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں وہ لوگ چھوڑ جائیں گے جس کو قرآن نے روک رکھا تھا، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے۔ قرآن نے کن لوگوں کو روک رکھا؟ کافروں کو، مشرکوں کو، شرک کرنے والے، غلط عقیدہ رکھنے والے، اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنے والے، نبیوں کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنے والے، ولیوں کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنے والے، اللہ کے درجے کو نیچے گرا دیے، ولیوں کے درجے کو اوپر کر دیے، پیغمبروں کے درجے کو نیچے گرا دیے، ولیوں کے درجے کو اوپر کر دیے، صحابہ کے درجے کو نیچے گرا دیے، ولیوں کے درجے کو اوپر کر دیے۔ یہ امت نہیں ہے، امت تو وہ ہے اللہ کو اللہ کا درجہ دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ دے، صحابہ کو صحابہ کا درجہ دے، اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ کا درجہ دے، شرک سے بچ جائے، کفر سے بچ جائے، اعمال کفر سے بچ جائے، اعمال شرک سے بچ جائے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی اس امت کے سلسلے میں ضرور راضی کر دیں گے جو امت اپنی ایمان کو بچا کر دنیا سے جائے، جو امت صحیح العقیدہ ہو کر دنیا سے جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ آپ کی امت کے سلسلے میں ہم ضرور آپ کو خوش کر دیں گے، راضی کر دیں گے، اور آپ کو غم زدہ ہونے نہیں دیں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے حدیث بھی گزر گئی، حوض کوثر کے پاس بعض بدعت کے لوگ آئیں گے، قادیانی فرقے کے لوگ آئیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت میں سے ہیں، تو فرشتے وہاں سے بھگائیں گے، نہیں نہیں، یہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد یہ لوگ طرح طرح کے بدعتیں گھڑ دیے، آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر دیے،
تو میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بیزار ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، اپنا چہرہ موڑ لیں گے۔ تو اس لیے امت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح صحابہ کا عقیدہ تھا وہ عقیدہ ہمارا بن جائے، جس طرح صحابہ کا ایمان تھا وہ ایمان ہمارا بن جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے تھے تو تم راہ راست پر پہنچ جاؤ گے۔ صحابہ کے ایمان کے مخالف ہمارا ایمان رہا تو سمجھو کہ کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کی امت میں شامل ہونا ہے تو عقیدہ کس کا رکھنا چاہیے؟ صحابہ جیسا عقیدہ رکھے تھے ویسا عقیدہ، ایمان جیسے صحابہ کا تھا ویسا ایمان۔ اگر ہمارا ایمان ہمارے اعمال صحابہ کے خلاف ہو جائے تو سمجھو کہ وہ امت کہلانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ امت بننا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سن کر عمل کرنا چاہیے، عقیدہ صحیح رکھنا چاہیے، ایمان صحیح رکھنا چاہیے، اور شرک سے، اعمال کفر سے، اعمال شرک سے بچ جانا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔